کیا یہ ہے وہ دل کی عدالت جس کا تم لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہے؟ بھائی مارنا چاہتے ہو تو مار دو نا، تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ عورت کہاں سے جل رہی ہے، اس کی گواہی محض حسد سے بھرپور ہے، منصفانہ نہیں ہے۔ اپنی شامی بیوی کی گواہی پر کیا عذر پیش کرو گے؟ حورا جو بھی گواہی دے گی میں دل و جان سے قبول کروں گا، مجھے اس پر یقین ہے۔ اور آپ قسم کھاتی ہو کہ سچ سچ بولو گی؟ قسم کھاتی ہوں، خدا لا شریک کی قسم کھاتی ہوں کہ سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی۔ یہ جو خولی مال غنیمت کی لالچ میں جنگ پر گیا اور یہ کہ میرے لیے ایک رقاص خانہ بنوانا چاہتا تھا، یہ سب جھوٹ نہیں ہے۔ خولی مجھے ان دعووں کے ذریعے فریب دے کر شام سے کوفہ لے کر آیا تھا۔ جس دن خولی جنگ پہ جانا چاہتا تھا میں نے اسے جانے سے روکا۔ میری مخالفت اس لیے نہیں تھی کہ حسین سے جنگ کرنا گناہ ہے، نہیں، میں تو حسین کو جانتی ہی نہیں تھی اور اب بھی آپ لوگوں کی طرح انہیں نہیں پہچانتی۔ جس دن خولی حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کر آیا اور جب میری نظر حسین کی آنکھوں پر پڑی تو میرا بدن کانپ گیا۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ زندہ ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا جلوہ تھا کہ جیسے موت ان کے لیے کتنی حقیر شے ہے۔ جس دن خولی جنگ سے لوٹا اس کے کندھوں پر ایک تھیلی تھی۔ مجھے ایسے بلانے لگا کہ میں سمجھی کہ اس کی تھیلی سونے کی بیش قیمت گلوبند کڑوں اور چوڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حورا کہاں ہو حورا؟ تم آ گئے خولی؟ بھرے ہاتھوں کے ساتھ آیا ہوں، یاقوت اور موتیوں کے ساتھ آیا ہوں، تمہاری گردن میں اتنی اشرفیاں پہناؤں کہ تم اپنا سر جھکا لو۔ کہو نا خولی جان۔ خولی میری جان۔ ہائے کیا پھول گرتے ہیں تمہارے ہونٹوں سے، خولی کا نام تمہاری زبان پر اچھا لگتا ہے، پھر سے میرا نام لو نا، کہو نا۔ خولی خولی بس اب کافی ہے۔ ایک ایسا مال غنیمت لایا ہوں کہ تم لوگوں کے شامی بادشاہ کے ایک خزانے کے برابر ہے۔ اب وہ دن گئے جب ہم بے انتہا دولت کی حسرت میں کڑتے رہتے تھے۔ اب اگر ہم ساری زندگی بھی جوا کھیلتے رہیں اور ہارتے رہیں پھر بھی ہماری ہی جیت ہوگی۔ جو سر اس تندور میں ہے اس کے وزن کے برابر مجھے سونا دیا جائے گا۔ بس اس سر کو مجھے ابن زیاد اور یزید کے حوالے کرنے کی دیر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے انعام سے ہم کوفے میں ایک بہت بڑا جوئے کا اڈا بنا سکتے ہیں، ایسا جوئے کا اڈا جس کے مقابلے میں شام کا وہ جوئے کا اڈا چھوٹا نظر آئے۔ آؤ دیکھو کیسا بڑا سر ہے۔ یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے؟ یہ اسی شخص کا سر ہے جس نے بڑی مدت سے تمہارے شامی بادشاہ یزید پر اس کا کھانا پینا اور سونا حرام کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی رونق ہے۔ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ نہیں، تم نے اپنے خولی کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے، میں نے صرف جنگ کا نظارہ کیا ہے۔ سر ان لوگوں نے کاٹا ہے جو عقل کی نعمت سے محروم تھے۔ میں چھپا ہوا تھا، جیسے ہی موقع ملا میں نے دوستوں سے سر کو چرایا اور بھاگ آیا۔ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ہے؟ اوہو،
तुम तो अहमक न थी हुरा, ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने? ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग? सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम, नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खुली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ?